اسرائیل کو دی تھی، دنیاوی عزت بھی اور آخری اخروی عزت بھی، یہ دونوں منصب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے۔ 3 دفعہ اللہ نے یہ فرمایا تھا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل۔ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو نعمتیں دی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک اجمالی ذکر فرمایا تھا، پھر دوبارہ جب بنی اسرائیل اللہ نے ذکر فرمایا اس میں ان نعمتوں کی تفصیلات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ نعمتوں کی تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد پھر بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا، انہوں نے اللہ کی جو نافرمانی کی اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو عداوت کی اور بغاوت کا راستہ جو اپنایا، جو برائیاں اور خامیاں ان کے اندر پائی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان خامیوں کا، ان برائیوں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر یہ فرمایا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر خلاصے کے طور پر یہ بات پھر دوبارہ 6 بارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی۔ اور ان تمام باتوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی متوجہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے ہم اور آپ کو بھی نعمتیں دی اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوم کو دی ہے ان تمام سے بڑھ کر اللہ نے نعمتیں اس امت کو عطا فرمائی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اتنی نعمتیں، احسانات اللہ تعالیٰ نے کسی اور قوم کے اوپر نہیں فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جیسے ان قوموں نے نافرمانی کی، اللہ نے ان سے گلہ کیا، سزا ملی، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بھی اپنے کلام پاک کے اندر اپنی نعمتوں کو بار بار ذکر فرماتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ہم اور آپ کے اندر بھی آخری پیغمبر، تمام نبیوں کے سردار اور امام جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر اللہ نے ہم اور آپ کو مبعوث فرمائے، جو تمام نبیوں میں کے سردار اور امام ہے، اللہ نے وہ پیغمبر اور وہ نبی ہم اور آپ کو عطا فرمائے، ان کی امت میں اللہ نے ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ کتنا اعزاز ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے۔ پھر اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی شرافت کے ساتھ دنیاوی شرافت بھی دی کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا پر غلبہ عطا فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوری دنیا کے خلیفہ اور امام رہے مسلمانوں کے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ 10 سال وہ تمام مسلمانوں کے وہ خلیفہ رہے، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 12 سال مسلمانوں کے امام رہے، خلیفہ رہے، مقتدی رہے، پیشوا رہے۔ وہی طور و طریقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے وہی امت کو دیے، اور ان کی خلافت، ان کی بادشاہت دنیا کے اندر قائم تھی۔ اور پھر ان کے بعد 4 سال کچھ مہینے حضرت علی رضی اللہ عنہ رہے، اور پھر ان کے بعد خلافت کا زمانہ رہا 6 مہینے تک ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ خلیفہ رہے۔ یہ زمانہ تقریباً 30 سال کا، یہ تو خلفاء راشدین کی خلافت کے اوپر مشتمل زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر خلافتیں بھی مسلمانوں کے اندر رہی، خلافت بنو عباس، بنو امیہ اور خلافت عثمانیہ، یہ مسلمانوں کی ہی خلافتیں تھیں۔ خلافت عباسیہ بھی مسلمانوں کا دور تھا، خلافت امویہ بھی مسلمانوں کا دور تھا، خلافت عثمانیہ یہ مسلمانوں کا ہی دور تھا۔ 1000 سال کے قریب کا زمانہ یہ مسلمانوں کا دنیا پر عروج کا زمانہ تھا، دنیا کے اوپر بالادستی کا زمانہ تھا۔ مسلمان دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اوپر غالب تھے، مسلمانوں کے دین کا دنیا کے اندر چرچا تھا۔ لیکن پھر جب مسلمانوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی، نافرمانی شروع ہو گئی، پہلے یہ نافرمانی خواص کے اندر آ گئی، پھر خواص سے عوام کے اندر نافرمانی عمومی طور پر آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چیز چھین لی مسلمانوں سے دنیاوی اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شان و شوکت جو مسلمانوں کی تھی، وہ مسلمانوں کی وہ شان و شوکت، وہ غلبہ، دبدبہ، وہ دنیا کے اندر مسلمانوں کا نہیں رہا، اور اب تک مسلمان اسی شکست سے دوچار ہے۔ اور مسلمانوں کی جو عظمت تھی، وہ مسلمانوں کی وہ عظمت عالمی دنیا کے اوپر نہیں رہی۔ دنیا کا باطل، دنیا کا نافرمان، اللہ تعالیٰ کا باغی قوم، وہ دنیا کے اندر ان کو بالادستی مل گئی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ چیز منتقل فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہی گلہ ہم اور آپ سے بھی ہے کہ ہم اور آپ دوبارہ اگر اپنے اصل کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بھی نوازیں گے ان نعمتوں سے جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو نوازا ہے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کا یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے اجمال کے طور پر. یہ سب چیزیں اللہ نے ہم اور آپ کی یاد دہانی کے لیے. پھر اس کے بعد اللہ پاک راستہ بتاتے ہیں کہ تمہارا راستہ کون سا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ نبیوں کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو جد امجد ہے، نبیوں کے اندر بڑے درجے کے نبی ہے. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے، اس کے بعد نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام. پھر دیگر انبیاء کے مقام اپنے اپنے اعتبار سے تو سب سے اونچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک ایسے گھرانے کے اندر جو ایک مشرک گھرانہ تھا، مشرکانہ ماحول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ان کی آنکھیں کھول دی تھی، ان کے دل کی آنکھیں کھلی تھی، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے توحید پرست بنایا، اور پھر اللہ نے ان کو پیغمبری سے نوازا، اللہ نے ان کو اولاد دی، اور اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحانات لیے، اور تمام کے تمام امتحانات بڑے شدید قسم کے امتحان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان امتحانات کے اندر ان کو سرخرو کیا، کامیاب ہو گئے، آگ کے اندر ڈالے گئے، اسی لیے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے، اور قوم مشرک تھی، ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا. باپ بھی دشمن، ماں بھی دشمن، جمہور بھی دشمن، بادشاہ بھی دشمن، ان سب کی بات دشمنی کو انہوں نے قبول کیا. لیکن اللہ کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، شرک کی نفی کی، انکار کیا، آگ کے اندر ڈالے گئے، برداشت کیے، قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخروئی عطا فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں ان کو اولاد دی، پھر ان اولاد کو، بیوی کو لقدک صحرا میں جس میں پانی نہیں، خوراک نہیں، انسان نہیں، اس وادی کے اندر ان کو چھوڑنے کا حکم ملا. چھوٹے بچے کو چھوڑا، اپنی بیوی کو چھوڑا، صحرا کے اندر چھوڑا، کوئی سامان پرورش کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ کر لو ایسے ہی، تو انہوں نے پھر وہ کیا. بچے کو ذبح کرنے کا حکم ملا کہ بچے کو ذبح کر دو. تو بظاہر اب یہ ہے کہ اب بچہ بڑی عمر کے بعد ملا ہے، بڑھاپے میں، جب وہ اب جوانی کے قریب ہونے لگا ہے تو حکم مل گیا کہ آپ کو ذبح کر دو. اب ان کے گلے کے اوپر چھری پھیرو. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ہمیں تو بکرے کے اور دمبے کو ذبح کرنے کا جب حکم ملتا ہے تو تب بھی سوچتے ہیں کہ یار گھر کے اندر کتنے آدمی ہیں، 8 ہیں، بس ایک کر لینا، قربانی کافی ہو جائے گی. چلو بیل خرید لیتے ہیں، گائے خرید لیتے ہیں، اب کرنی تو ہے، کیا کرے، مجبوری ہے، تو چلو 7 آدمی. اسی طرح سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی کہ ایک گائے کے اندر 7 آدمی شریک کر دو. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یار بس کئی 8,000 10,000 کئی گائے کے اندر دے دو کسی کو. جب اجتماعی قربانی کرتے ہیں اب بادل نے ناخواستہ کہتے ہیں بس نہ ہمیں گوشت چاہیے، نہ قربانی کے وقت ہماری حاضری کی ضرورت ہے، بس تم بھی قربان کر دو اور کسی کو دینا ہو دے دو. تو یہ بعض اوقات، اکثر اوقات میں یہ آدمی کے دل کی وہ پسندیدگی اور وہ قربانی کا وہ جذبہ آدمی کے اندر نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، اور پھر آپ علیہ السلام نے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور باقی کو ذبح کرنے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ذبح فرمائے. 63 اونٹ رسول اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے ہر سال کے بدلے میں ایک اونٹ ذبح فرمایا. جبکہ قربانی کا حکم تو بہت بعد میں ملا، لیکن اللہ کے رسول نے پچھلی زندگی پیدائش کے سال سے لے کر انتقال کے سال تک کہ قربانی، ہر سال کی قربانی دی، اونٹوں کی قربانی دی. 100 اونٹ کتنی بڑی مقدار میں پیسہ بھی بنتا ہے اور اتنے بڑے جانور بھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جانور کی ایک ایک بوٹی دیگ میں ڈلوا دی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کو بھی کھانے کا لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. جانور بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم قربان ہو رہے ہیں اللہ کے نام پر، تو ایک ایک جانور خود آتا دیتا تھا اور وہ گردن زمین پہ رکھتا تھا، رسول اللہ چھری پھیر کے اس کو ذبح کرتے تھے. جانور بھی اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار تھا اور وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش فرمائی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فطیبوا بہا نفسا، کہ اس سے دل کی خوشی کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں یہ قربانی دے دیا کرو.
تو ہمارے لیے تو جانور کی قربانی بھی مشکل ہو جاتی ہے، چاہے کہ اولاد کی قربانی کا اگر حکم دے دیا جائے کہ بچے کو ذبح کر دو تو شاید ہم سارے ہی اس کے اندر ناکام ہو جاتے، بمشکل کامیابی ہمیں ہوتی اس کے اندر کہ ہم بچوں کو ذبح کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ آ رہا ہے، اس کو ذکر کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کا اللہ نے اس سے ان مضامین کو ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور وہ تمام امتحانات کے اندر کامیاب ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دیا اور انسانیت کی امامت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ ایک شرط رکھی کہ جس کے اندر بھی یہ کمالات پائے جائیں گے اور وہ ایمان والا ہوگا اس کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم کو تمہارے اوپر وہ نعمتیں کی، وہ نعمتیں تم کو دی، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو وہ نعمتیں دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ دو قسم کی فضیلتیں تھیں، ایک فضیلت یہ کہ بادشاہت ملی، دوسری فضیلت دینی اعتبار سے کہ ان کو اللہ نے نبوت عطا کی، اور پھر اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن مراد ہے کہ جس دن میں کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکے گا، یعنی چار قسم کے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی پھنس جائے تو اس کے نکلنے کے لیے ایک تو یہ راستہ ہوتا ہے کہ شخصی ضمانت ہوتی ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ کوئی مالی ضمانت ہوتی ہے، کوئی آدمی ذمہ داری لے لیتا ہے، اور یا مالی ضمانت ہوتی ہے، پیسہ جمع کر دیتے ہیں، یا سفارش ہوتی ہے، کوئی سفارش کر لیتا ہے، اور یا پھر کوئی زور زبردستی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی زور زبردستی کر لیتا ہے، دباؤ ڈال دیتا ہے، پریشر ڈال دیتا ہے، جج کو مجبور کر دیتا ہے، وکیل کو مجبور کر دیتا ہے، عدالت کو دباؤ میں لے آتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں یہ کچھ بھی نہیں چلے گا، نہ شخصی ضمانت چلے گی کہ کوئی آدمی جان چھڑانے کے لیے کسی اور کو بدلے کے طور پہ پیش کر دے، کوئی اور قیامت کے دن ذمہ داری لے لے، یہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی آدمی مالی ضمانت جمع کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ مجھ سے لے لو، 1,00,000 2,00,000 10 لاکھ 20 لاکھ یہ لے لو مجھ سے، اور پھر مجھے اس کے بدلے میں مجھے ضمانت دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہی اللہ پاک کہ اگر کسی انسان کے پاس اتنی دولت قیامت کے دن ہو جائے، زمین سے لے کر آسمان تک کو بھر دے، اور یہ آدمی یہ ساری دولت اللہ کے حضور میں پیش کر دے، اور اس بدلے میں کہ اللہ اس کی جان چھوڑ دے اور یہ اسے قبول کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں میں قبول نہیں کروں گا۔ اول تو کسی کے پاس ہوگا نہیں، اور بالفرض اگر اتنا بھی کسی کے پاس ہو تو اللہ فرماتے ہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ مال کے بدلے میں اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے کہ کسی آدمی کے پاس یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو چلو سفارش کوئی کر لے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ سفارش بھی نہیں ہوگی، سفارش بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے بارے میں اجازت اللہ دے گا اور جس کی سفارش اللہ قبول کرے گا۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے کسی کی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، یہاں تک کہ نبی بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش کرنی چاہے تو نہیں کر سکے گا، کوئی ولی کوئی نیک انسان بھی کسی کے بارے میں سفارش نہیں کر سکے گا۔ تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کی عدالت کے اندر نہیں چلے گا۔ اور اس کے ساتھ آخری درجے کی جو چیز ہے کہ زور زر ہو، قبیلہ ہو، قوم ہو، پارٹی ہو، طاقت ہو، یہ بھی انسان ہر آدمی قیامت کے دن بے طاقت ہوگا، کسی کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے وہ کفایت نہیں کر سکے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، یعنی شخصی ضمانت نہیں ہوگی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، مالی ضمانت بھی نہیں قبول کی جائے گی، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے بدلہ مال اور دولت کا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا الشَّفَاعَةُ، تیسری چیز سفارش ہوتی ہے، کسی کو سفارش بھی نفع نہیں دے گی۔ چوتھی چیز قوم قبیلے کی مدد ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی کوئی قبیلے کی خاندان کے لحاظ سے پارٹی کے لحاظ سے کوئی مدد کی جائے گی، نہ ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بنی اسرائیل کا پورا فرما کر آگے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب یاد کرو اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے رب نے مبتلا کیا، آزمایا، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے وہ باتیں پوری کر دی، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ مفسرین اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے مراد کیا کیا باتیں ہیں، بڑی بڑی قربانیوں کی باتیں بھی ہیں،
और 10 वो चीज़ें जिसको सुनन फितरत कहते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन वो भी मुराद लेते हैं, मसलन दाढ़ी को बढ़ा देना, मूछों को घटा देना, ज़ेरे नाफ बालों को काटना, बगल बाके बालों को साफ कर देना, मुंह को पाक रखना, नाक को पाक रखना, मांग निकालना और सुन्नत के मुताबिक खतना कराना। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया की सुन्नत रखी है, सुन्नत बनाई है, तमाम नबियों की सुन्नत थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत थी। अल्लाह ताला ने उनको इन चीज़ों का हुक्म दे दिया था, तो उन्होंने इन तमाम बातों को पूरा कर लिया। जैसे हुक्म था अल्लाह का वैसे ही उन्होंने वो किया। तो अल्लाह ने फरमाया क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इनाम अल्लाह ने ये दिया, फरमाया कि मैं तुझे बनाऊंगा लोगों के लिए पेशवा, मुक्तदा और इमाम बनाऊंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, यानी मेरी औलाद में से भी ए अल्लाह तू इमाम बना दे। अल्लाह ने फरमाया कि इमाम तो बनाऊंगा, लेकिन जो जालिम होगा, मुशरिक होगा, मेरे अहकामात को पामाल करने वाला होगा, उसको इमाम नहीं बनाऊंगा, उसको ये नेमत नहीं मिलेगी। जो मेरे हुक्मों को पूरा करेगा उसको मैं इज्जत दूंगा, उसको इमामत का मनसब दूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदी अज़्ज़ालिमीन, नहीं मिलेगा मेरा ये वादा, मेरा ये अहद और ये नाम जालिमों को। जो जालिम होगा वो इनाम से नहीं नवाजा जाएगा। अल्लाह ताला हम और आपको अंबिया अलैहिमुस्सलावात और तस्लीमात के नक्शे कदम पर चलने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सूरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालिका व इज़्ज़तिका। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़ी अल-उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। व सल्लल्लाहु